یہ امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا دن ہے۔ بقول شیخین، امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے اسی دن شام سے مدینہ کی طرف مراجعت کی۔ اسی دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلائے معلی پہنچے، اور یہ بزرگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اولین زائر ہیں۔ بہت سی احادیث میں اس دن میں زیارت اربعین پڑھنے اور روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی، رات دن میں 51 رکعت نماز فریضہ و نافلہ ادا کرنا۔ دوسری، زیارت اربعین پڑھنا۔ تیسری، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ چوتھی، سجدے میں پیشانی خاک پر رکھنا۔ پانچویں، نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نیز حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ اس دن کی مخصوص زیارت پڑھیں، جو کہ زیارت اربعین ہے۔ سلام ہو خدا کے دوست اور اس کے پیارے پر، سلام ہو خدا کے سچے دوست اور چنے ہوئے پر، سلام ہو خدا کے پسندیدہ اور اس کے پسندیدہ کے فرزند پر، سلام ہو حسین پر جو ستم دیدہ شہید ہیں، سلام ہو حسین پر جو مشکلوں میں پڑے اور ان کی شہادت پر آنسو بہے۔ اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے ولی اور تیرے ولی کے فرزند، تیرے پسندیدہ اور تیرے پسندیدہ کے فرزند ہیں، جنہوں نے تجھ سے عزت پائی۔ تو نے انہیں شہادت کی عزت دی، ان کو خوشبختی نصیب کی اور انہیں پاک گھرانے میں پیدا کیا۔ تو نے قرار دیا انہیں سرداروں میں سردار، پیشواؤں میں پیشوا، مجاہدوں میں مجاہد، اور انہیں نبیوں کے ورثے عنایت کیے۔ تو نے قرار دیا ان کو اوصیاء میں سے، اپنی مخلوقات پر حجت، پس انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا، بہترین خیر خواہی کی اور تیری خاطر اپنی جان قربان کی، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دلائیں نادانی و گمراہی کی پریشانیوں سے، جبکہ ان پر ان لوگوں نے ظلم کیا جنہیں دنیا نے مغرور بنا دیا تھا، جنہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیچ دیں اور اپنی آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ انہوں نے سرکشی کی اور لالچ کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے تجھے غضبناک اور تیرے نبی کو ناراض کیا۔ انہوں نے تیرے بندوں میں سے
ان کی بات مانی جو ضدی اور بے ایمان تھے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی طرف چلے گئے۔ پس حسین ان سے تیرے لیے لڑے جم کر ہوش مندی کے ساتھ، یہاں تک کہ تیری فرما برداری کرنے پر ان کا خون بہایا گیا اور ان کے اہل حرم کو لوٹا گیا۔ اے معبود، لعنت کر ان ظالموں پر سختی کے ساتھ اور عذاب دے ان کو دردناک عذاب۔ آپ پر سلام ہو اے سردار اوصیاء کے فرزند، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے امین اور اس کے امین کے فرزند ہیں۔ آپ نیک بختی میں زندہ رہے، قابل تعریف حال میں گزرے اور وفات پائی وطن سے دور کہ آپ ستم زدہ شہید ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا آپ کو جزا دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا، اور اس کو تباہ کرے گا وہ جس نے آپ کا ساتھ چھوڑا، اور اس کو عذاب دے گا جس نے آپ کو قتل کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی دی ہوئی ذمہ داری نبھائی، آپ نے اس کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ پس خدا لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے یہ واقعہ شہادت سنا تو اس پر خوشی ظاہر کی۔ اے معبود، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ ان کے دوست کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میرے ماں باپ قربان آپ پر اے فرزند رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور کی شکل میں رہے، صاحب عزت صلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں، جنہیں جاہلیت نے اپنی نجاست سے آلودہ نہ کیا اور نہ ہی اس نے اپنے بے ہنگم لباس آپ کو پہنائے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستون ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں اور مومنوں کی پناہ گاہ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں، نیک و پرہیزگار، پسندیدہ، پاک راہبر، راہ یافتہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو امام آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ پرہیزگاری کے ترجمان، ہدایت کے نشان، محکم تر سلسلہ اور دنیا والوں پر خدا کی دلیل و حجت ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا ماننے والا، اپنے دینی احکام اور عمل کی جزا پر یقین رکھنے والا ہوں۔ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ پیوستہ، میرا معاملہ آپ کے معاملے کے تابع، اور میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے، حتیٰ کہ خدا آپ کو اذن قیام دے۔ پس آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ، نہ کہ
آپ کے دشمن کے ساتھ۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی پاک روحوں پر، آپ کے جسموں پر، آپ کے حاضر پر، آپ کے غائب پر، آپ کے ظاہر پر اور آپ کے باطن پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔